موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، یعنی کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا کہ من و سلوہ جو کہ ایک بہترین قسم کا کھانا، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ان چیزوں کا نزول فرمایا، لیکن انہیں اس بات کی قدر نہیں آئی۔ کچھ دن وہ کھایا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جی اب ایک کام کریں کہ آپ اس کام کریں کہ آپ ہمیں کچھ زمینی پیداوار کی چیزیں دیں۔ من جو ہے یہ ایک میٹھی چیز تھی، اور جو سلوہ ہے یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا۔ یہ غیبی طور پر ان کے پاس آتے اور یہ تیار کھانا کھاتے بڑے مزے سے، لیکن ان کو یہ راس نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ جی یہ ککڑی، یہ ساگ، یہ مسور کی دال، یہ چیزیں دو نا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہاں آسمانی نعمتیں اور اس کے مقابلے میں بے قیمت، کم قیمت چیزیں یہ طلب کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کی، واپس آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑی سزائیں بھی دیں۔ پھر اس کے علاوہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، پھر گائے ذبح کرنے کی سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دینا، کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، ہمیں صاف صاف بتاؤ۔ اس طرح کلام الہی میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کرنا، تورات اور انجیل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، اور اسی طرح شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال، یہ ان کی کارستانیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو منع فرمایا، یہاں تک کہ وہ جو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 104، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، راعینا، راعی کا معنی آپ رعایت کیجئے نا ہمارے لیے، یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ اب اسی کو اگر راعینا کو ہم بطور اسم لیں الراعی، تو راعی کا معنی چرواہا بنتا ہے۔ فعل کے اعتبار سے راعی فعل ہے، آپ رعایت کیجئے، نہ ہماری، راعی علیحدہ ہے نہ علیحدہ ہے، اور الراعی اس کا معنی ہے چرواہا۔ تو انہی لوگوں نے منہ بگاڑ کر الراعی الراعی کہنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا تم خود بھی تو راعینا کہتے ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مسلمان کس نیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کس تناظر میں کہہ رہے ہیں، اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے اس کلمے کو کس معنی میں لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 104 سورہ بقرہ میں بڑے واضح انداز میں منع فرما دیا کہ خبردار اے ایمان والو، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسا کلمہ بھی استعمال کرنا کہ جس کا ایک معنی صحیح بنتا ہو، دوسرا معنی غلط بنتا ہو، تو وہ کلمہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، اول تو واسمعوا، میرے محبوب کی باتوں کو بغور سنا کرو، تمہیں کہنے کی نوبت نہ آئے ان کی باتوں کو سمجھ لیا کرو، اور اگر کہنے کی نوبت بھی آئے تو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، یہ کہا کرو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ رسول علیہ السلام کی اہانت ایسی چیز ہے جو بیٹھے بٹھائے سارے اعمال صالحہ کو غارت کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جادو سیکھنے سکھانے کا جو ان کا عمل تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، اور یہاں تک کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا بیان بھی فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. یہ آیت کریمہ آیت نمبر 102. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اہل یہود اور ان میں سے کئی نصارہ بھی تھے، یہ سلیمان علیہ السلام پر بڑی تہمتیں لگاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ساری جو سلطنت انہوں نے کی جادو کے زور پر کی ہے. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے جو ہمیں انبیاء کی تعظیم سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام کا احترام سکھاتا ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ یہود و نصارہ کس کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی شان میں کہیں نہ کہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی مسلمان نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ کہا وہ کہہ بھی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا نہیں کہے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہا وہ اپنی گردن کٹوا دے گا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہے گا. کیوں؟ یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ معصومین ہیں، معصوم ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں تمام عیوب سے، تمام غلطیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آسمان کی طرف تھوکنے سے تھوک منہ پر آتا ہے، آسمان پر نہیں جاتا. میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کا ذکر تم کیا جانو، ہمارے رب نے میرے محبوب کا ذکر بلند فرمایا ہے، وہ کبھی نیچے نہیں ہو سکتا. تو ان کے اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خبث باطن کہ یہودی ہو کر میرے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، نصارہ ہو کر، عیسائی ہو کر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی کسی نبی اور رسول علیہ السلام کے متعلق کبھی کچھ کہنے کی جرات نہیں کرے گا. وہ جب کہے گا ان کی تعظیم میں کہے گا، جب کہے گا ان کے احترام میں کہے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں بتایا کہ بچڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 54، اس میں بڑے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ جو خاک ہے، قدم کی خاک ہے، راہ گزر کی خاک ہے، اسے اس کے منہ میں ڈالا، وہ بولنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہی خدا ہے معاذ اللہ، اسی کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب توبہ کرنے کا معاملہ آیا تو توبہ ایسی نہیں ہوگی. اندھیرا مسلط کیا گیا، ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو، فقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو مارو. ہزارہا بنی اسرائیلیوں نے ایک دوسرے کو مارا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ان کی توبہ قبول فرما. پھر کہیں جا کر ان کی توبہ قبول کی گئی. لیکن آج توبہ کتنی آسان ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا. کوئی گناہ کرتا تھا اس کا چہرہ چینج ہو جایا کرتا تھا، اس کے چہرے کو مس کر دیا جاتا تھا. کوئی گناہ کرتا تھا گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے. آج اگر یہ معاملہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ ہوتا. ہر ایک شرمندگی کے مارے خود ہی مر جاتا. لیکن میرے نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چہروں کو مس فرماتا ہے، نہ آسمان سے پتھر برساتا ہے، نہ ہمارے گھر کے دروازوں پر لکھتا ہے، بلکہ یہاں تک توبہ اتنی آسان کر لی کہ جس گناہ کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے تو تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چپ چاپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرو، اظہار شرمندگی کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ. میرا رب تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوئے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اصحاب سب کی صورتوں کو مس کر کے انہیں ذلیل اور حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ بے شک تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو تقریباً 12,000 کی تعداد میں تھے ان کے بارے میں آتا ہے. اور یعنی اس کے بعد
یہاں پر اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد تھا، اور آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے ہیلا نکالا، انہوں نے کیا کیا کہ کچھ عرصہ مچھلی کا شکار نہیں کیا، لیکن پھر شیطان نے بھڑکایا تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے نالیاں بنائی ہوئی تھیں، جب مچھلیاں اس میں آتی تو نالیوں سے ہوتے ہوئے ان کے پاس آ جاتی اور یہ دوسرے دن شکار کر لیتے۔ جب پوچھا بھائی کیا، کہا نہیں ہم نے شکار نہیں کیا، ہم نے تو بس انہیں بند کر دیا تھا اور شکار دوسرے دن کیا ہے۔ تو شکار ہے، انہیں قید کرنا بھی، ان کو اپنی جانب لے آنا، اپنی قید میں کر لینا، یہ بھی شکار کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح آج ہم بھی کئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہیلے کرتے ہیں۔ یہ سود ہے، اس کو گھما پھرا کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ سود نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کو گھما پھرا کر نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ ڈریے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حلال قرار دی وہ حلال ہے، جو چیز حرام قرار دی کہیں سے بھی آ جائیں آپ تو وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس دن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ عمل کیا، تو اللہ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، لیکن وہ مانے نہیں، باز نہ آئے، اور اس کے بعد بندروں کی شکل میں ان کو مس کر دیا گیا۔ عقل حواس باقی رہے، قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو آنا شروع ہو گئے، روتے روتے 3 روز میں یہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ 70,000 کے قریب تھے اور 12,000 وہ لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، دونوں الگ ہو گئے، 70,000 کے 70,000 بندر بن گئے، اور 3 روز کے اندر یہ تمام کے تمام بدنوں میں بدبو، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے روتے لیکن بات نہیں کر سکتے تھے، اور 3 روز میں یہ سب کے سب مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ایک اور عمل بتایا کہ جبرائیل سے عداوت اس لیے رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب عذاب لے کر آئے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن بنا لیا کہ جی وہ عذاب لے کر کیسے آئے۔ اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا حق تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی؟ تو اس طریقے سے یہ جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو آگے چل کر بیان فرمایا کہ کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آیت نمبر 97 تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوا تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ تو سن لو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یہی بات جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی یہودی نے کہی تھی۔ تو یہی من کان عدوا للہ، یہ پوری جو آیت ہے آیت نمبر 98 سیم، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی الفاظوں اور انہی جملوں کے ذریعے اس یہودی کو جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من وعن وہی آیت کریمہ نازل فرما دی، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک خوش فہمی کو اس کو بھی بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بغیر کسی یعنی استحقاق کے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آخرت اور جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر بھی ان سے فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آیت نمبر 94 کہ محبوب ان سے کہو اگر اللہ کے نزدیک تم ہی خالص ہو نہ کہ اور، تو ایک کام کرو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 95 میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ انہوں نے اعمال اتنے گندے کیے ہوئے ہیں کہ ان میں کسی کی سقط ہی نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ موت کی تمنا کیا؟ جیسے جہاد ہوتا ہے، جب جہاد ہوا کرتا تھا تو مسلمان کیسے جوق در جوق اللہ کے رسول کے حکم پر باہر نکلتے تھے۔ شادی کی رات حضرت حنظلہ کی اٹھ کر میدان عمل میں آ گئے، میدان جہاد میں آ گئے کہ موت کو گلے لگانا ہی مسلمانوں کا شیوا ہے۔ یاد رکھنا کہ موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے،
ہاں یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا جب میری موت کا وقت ہو تو ایمان پر آئے، سلامتی کے ساتھ آئے، مدینہ منورہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، یہ دعائیں کرنی چاہیے. لیکن موت کی دعا کرنا کہ مولا مجھے موت آ جائے، یہ منع ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے چیلنج فرمایا کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو محبوبوں سے تو بندہ ملتا ہے نا، محبوبوں سے تو ملاقات کرتا ہے، تو تم موت کی تمنا کرو تاکہ تمہاری ملاقات ہم سے ہو جائے. تم میں اتنی سخت ہی نہیں کہ تم موت کی تمنا کرو. اور وہاں دیکھیں بلال بن رباح دنیا سے جاتے ہیں تو وائف کہتی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ واہ حزنا، ہے افسوس بلال دنیا سے جا رہا ہے. اسی عالم میں کہتے ہیں واہ تربا، ارے واہ حزنا نہ کہ آج تو خوشی کا دن ہے، جب میرا انتقال ہوگا تو آج کا دن محبوب سے ملاقات کا دن ہے، آج کی رات میری محبوب سے ملاقات کی رات ہے. تو مسلمان تو موت کو گلے لگاتا ہے. تو یہ یہود و نصارہ اپنی باتوں میں کچے ہیں، ان کی باتوں کی بنیاد کچھ نہیں ہوتی، اسی لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں. جب یہ دعویٰ، یہ چیلنج فرمایا تو اس کے بعد سے ان کا کوئی جواب نہیں آیا اور نہ کسی نے موت کی تمنا کی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 میں اگر آ جائیں، اور میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ آیت نمبر 102 کے ضمن میں، 103 کے ضمن میں، کہ جس میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ ذکر ہوا تو آقا علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا. یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کافروں کا کام تھا. یہ سلیمان علیہ السلام اس سے مبرہ اور منزہ تھے. پھر اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 123 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا ذکر ہے. اور کس طرح ذکر فرمایا ذرا غور کیجئے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو یہاں پر آیت نمبر 124 میں یہ ذکر ہوا. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کی جانے کا ذکر فرمایا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس بات کا بیان کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کی انا بشارت و عیسیٰ، کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. انا دعوت ابراہیم اور بشارت و عیسیٰ، کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. تو یہ دعا تھی جو کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر بھی فرمائی آیت نمبر 129 میں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس کے بعد سورت میں اس کے بعد اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، پھر ان کی اولاد میں موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا بھی ذکر فرمایا. اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اور یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علم بردار تھے اور ایک ہی اسلام کے داعی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو 2 آیات میں بیان فرمایا کہ 131 نمبر آیت کہ اذ قال له ربه اسلم، جب اس سے اس کے رب نے فرمایا کہ گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد یہ فرمایا ووصى بها ابراہیم، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، یعقوب علیہ السلام کو، سب کو اسی دین اسلام کی وصیت فرمائی. ان اللہ اصطفى لكم الدین، اور فرمایا کہ میرے بیٹو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو چن لیا ہے. تو یہ دین اسلام شروع سے ہے، یہودیت کہیں پر نہیں، نصرانیت کہیں پر نہیں، دین اسلام شروع سے ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے. اور پھر سب ہی دین اسلام کے علم بردار تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ کی حقانیت کی روشن دلائل آنے کے باوجود
اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا. یعنی ان کی طرف سے آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، لا علمی تھی یا کوئی مضبوط شبہ نہیں تھا یا کوئی ان کے پاس حجت یعنی مکمل دلیل نہیں تھی، کوئی ہلکی پھلکی دلیل بھی نہیں تھی. صرف اور صرف ان کی ضد، ان کی دشمنی کی بنا پر تھا، اور ان کا باطنی جو کینہ تھا، حسد تھا، اس کی وجہ سے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے. چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی علیہ السلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر عیاں کی ہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فرمایا کہ وہ صاف طور پر ان کو منع کیا کرتے تھے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کچھ بھی نہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس خبریں ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر ان آیات میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ وہ اس بعثت مصطفیٰ سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 89 میں اس کا بیان ہے کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی نشانیاں تورات میں پڑھتے تھے، انجیل میں پڑھتے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جب تشریف نہیں لائے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح کو طلب کیا کرتے تھے، تو انہیں جنگوں میں فتح ہو جاتی تھی. قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں. لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان سے برداشت نہ ہوا اور حسد اور کینے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. ان آیات میں مشرکین مکہ اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں فرماتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے. ایسی تمام باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر یہ نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ایک بات بیان فرمائی کہ ابتداءً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی نمازوں کو ادا فرماتے رہے تقریباً 17 مہینے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ چینج فرمایا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ فرمایا. اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تو اس بات کا بیان فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. کہتے ہیں یہ ظہر کی نماز تھی جس میں یہ واقعہ درپیش ہوا، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب ہیں. دوران نماز میرے آقا علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تمہارا بار بار آسمانوں کی طرف ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو، اور تم اللہ رب العالمین تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیرے گا جہاں آپ کی خواہش ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب یہ نماز پڑھ لو اگلی نماز میں قبلے کو چینج کر لینا، نہیں. اسی نماز میں حکم ہوا کہ محبوب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے اب خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے کہ یہی آپ کی رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی رضا کو مکمل فرمایا. دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. آیت نمبر 153 سے لے کر 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایک بات تو یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 153 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غم میں تشریف لاتے
آتے، جب کوئی مشکل مرحلہ آتا تو آپ نماز اختیار فرمایا کرتے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے۔ تو یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو 2 رکعت آپ نوافل پڑھ وضو کر کے 2 رکعت مکروہ وقت نہ ہو تو نوافل پڑھ کے دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا لطف آتا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ میرا رب میری سن رہا ہے اور مجھے جواب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھار نا راتوں کی تنہائی میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا بات کر کے دیکھیں، اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے دیکھیں۔ کبھی 2 رکعت، ابھی آج کل آپ دیکھیں کہ رمضان ہے تو سحری میں جب آپ سحری کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو جھکنے میں کتنا مزہ آتا ہے، دعا کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ صبر، یہ صبر ایک ایسا عمل ہے جو بڑے بڑے طاقتوروں کو شکست دے دیتا ہے۔ صبر یہ ایسا ہتھیار ہے کہ مسلمان اسے استعمال کریں۔ ہم صبر نہیں کر پاتے نا، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، جب بے صبرے ہوتے ہیں پھر کچھ نہیں ملتا، لیکن جب صبر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مناظر اس طرح دیکھے کہ جس نے صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن کہیں فرمایا نہیں، لیکن ان اللہ مع الصابرین فرمایا کہ تمہارا رب بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا اور وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں جس کا خاتمہ بالکفر ہو ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ بیان آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک ہے۔ پھر اس کے بعد 164 سے لے کر 167 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، اور یہ بھی بتایا کہ مشرکین کو جتنے اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو ان سے کئی گنا زیادہ اپنے رب تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا رب ہی ان کا خالق و مالک ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، براعت کا اظہار کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ 13ویں پارے میں اس کا بیان آئے گا، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 سے لے کر 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں کھانے پینے سے رب تعالیٰ نے کبھی منع نہیں فرمایا، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، واشکروا للہ، زمین میں فساد برپا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اور فرمائے کہ ان کنتم ایھا تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی بارگاہ میں جھکے رہنا۔ کھا پی کر زمین میں فساد برپا کرنا، عیاشیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں کرنا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ ساری مستیاں شروع ہوتی ہیں پیسوں کے آ جانے سے، مال کے آ جانے سے۔ کسی غریب کو مستی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ تو ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ دوسرے ٹائم کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ جن کے پاس پیسہ بے بہا ہوتا ہے، ساری مستیاں، ساری عیاشیاں اور ساری نافرمانیاں پھر وہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو یہاں پر بڑے پیار بھرے انداز میں میرے رب تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف حالت اضطرار میں، محض
حیات کو باقی رکھنے کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں بالکل ناجائز حرام ہیں، لیکن کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے، ان چیزوں کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر یہ تمام چیزیں جو ہے مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ پھر آیت نمبر 174 میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا ذریعہ بتائے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 177 ہے، کل کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ مکمل ہو جائے، اس سورہ آل عمران کو بھی شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہماری سحری افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا پہلا روزہ گزرا، مولا تو جانتا ہے ہم نے کیسے رکھا کیسے نہیں رکھا، یا الہ العالمین تو معاف فرما، ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بھرپور عبادات کے ساتھ ان رمضان کے مہینے کو مزین کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ گھڑیاں وہ ہیں کہ جو ہر وقت تیری رحمتیں برستی، مولا ہم پر اپنی رحمتوں کو برسا دے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما، قرض دار ہیں بار کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سبب ہے اسباب مہیا فرما، بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، دنیا بھر سے جن جن ہمارے بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما، سب کے معاشی حالات کو اچھا فرما، گھریلو زندگی باہر کی زندگی یا الہ العالمین امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے مالک و مولا تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تیرے یہ سارے بندے تیرے کلام سے محبت کی خاطر یہاں جمع ہوتے ہیں، مولا ان کو اس کلام کا نور عطا فرما، ہمیں پورا مہینہ اس کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور پھر یا الہ العالمین اس کلام سے ایسے جڑے قرآن سے کہ پوری زندگی یا الہ العالمین ہم اس سے دوستی کر لیں۔ اے مالک و مولا ہمیں اس سے دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کلام سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم